بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ امپورٹینس آف ایکولیبریم کانسٹنٹ ہے۔ آج ہم ایکولیبریم کانسٹنٹ کی اہمیت کو ایکسپلین کریں گے۔ جب ہم امپورٹینس آف ایکولیبریم کانسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کی جو ہیں ٹرم آتی ہیں۔ ایک ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کرنا، پریڈکٹڈ ڈائریکشن آف ریئیکشن، اور دوسرا ہے پریڈکٹنگ ایکسٹینٹ آف ریئیکشن، ریئیکشن کی حد کی پیش گوئی کرنا۔ فرسٹ جو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، پریڈکٹنگ ڈائریکشن آف ریئیکشن، ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کرنا۔ تو فرسٹ جو ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے، تو پارٹیکولر مومنٹ predicted by concentration of reactants and products at particular moment in equilibrium expression۔ ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کسی خاص لمحے پر ایکولیبریم ایکسپریشن میں ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی اس لمحے پر کنسنٹریشن کے اندراج سے کی جا سکتی ہے۔ جو پریڈکٹڈ ڈائریکشن آف ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کسی خاص لمحے پر پارٹیکولر مومنٹ جو ہے وہ کسی خاص لمحے پر ایکولیبریم ایکسپریشن میں ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی اس لمحے پر کنسنٹریشن کے اندراج سے کی جا سکتی ہے۔ اب ہم ہائیڈروجن اور آیوڈین گیسز کے ریئیکشن پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سمت کا جو سمت کی پیش گوئی ہو جائے گی۔ تو ہمارے پاس یہ ایک ریئیکشن ہے ہائیڈروجن پلس آیوڈین اینڈ 2HI۔ تو جو اس کی Kc کی ویلیو 57.0 ایٹ 700 کیلون پہ ہے۔ Kc کی ویلیو ہے 57.0، Kc کی ویلیو ہے 57 ایٹ 700 کیلون پہ۔ تو اب ہم جو ہمیں ہائیڈروجن کی کنسنٹریشن دی گئی ہے وہ یہ ہے، اور آیوڈین کی کنسنٹریشن 0.20 اور ہائیڈروجن آیوڈائڈ کی کنسنٹریشن 0.40 مول پر ڈیسی میٹر کیوب۔ تو یہاں پہ جو ٹی لکھا ہوا ہے، ٹی کا مطلب ہے، ٹی مین جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، ٹی کا مطلب ہے کنسنٹریشن جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم میں دی گئی ہے۔ جو ہمیں یہ کنسنٹریشن دی گئی ہے یہ اسپیسیفک ٹائم میں دی گئی ہے، نہ کہ ایکولیبریم کی حالت میں۔ جب ہم ان کنسنٹریشن کو ایکولیبریم کانسٹنٹ مساوات میں درج کرتے ہیں تو ہمیں جو ویلیو حاصل ہوتی ہے اس ریئیکشن کا ریئیکشن کوشنٹ QC کہلاتی ہے۔ QC کیا ہے؟ جب ہم ان کنسنٹریشنز کو ایکولیبریم کانسٹنٹ مساوات میں درج کرتے ہیں تو ہمیں جو ویلیو حاصل ہوتی ہے اس ریئیکشن کا ریئیکشن کوشنٹ QC کہلاتی ہے۔ اس ریئیکشن کے لیے ریئیکشن کوشنٹ جو ہے وہ مدرجہ ذیل ہے، QC is equal to products over reactants۔ جو پروڈکٹس کی کنسنٹریشن تھی وہ 0.40 اوور جو ریئیکٹنٹس ہیں ہائیڈروجن اور آیوڈین، اور ان کی جو کنسنٹریشن تھی وہ 0.1 اینڈ 0.20۔ تو QC کی ویلیو ہمارے پاس 8.0 آتی ہے۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو QC کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 8.0 ہے، اور جو Kc کی ویلیو تھی وہ ہمارے پاس 57.0 تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو QC کی ویلیو ہے وہ 8 ہے اور Kc کی ویلیو 57 ہے، جو کہ Kc سے کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریئیکشن ایکولیبریم کی حالت میں نہیں ہے، اس میں پروڈکٹس کی مزید کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ریئیکشن آگے کی سمت میں بڑھے گا۔ ریئیکشن کوشنٹ QC بہت اہم ہے۔ QC is importance because predict direction of reaction comparing value of QC and Kc۔ QC اہم کیوں ہے؟ کیونکہ QC اور Kc کی ویلیو کا موازنہ کر کے ہم ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ QC امپورٹنٹ کیوں ہے؟ QC is important because
کیو سی اینڈ کے سی کی ویلیو کا موازنہ کر کے ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے یہ مختلف جو ہیں ڈفرینٹ 3 میتھڈ ہیں اس کے کیو سی اینڈ کے سی کے۔ اگر ہمارے پاس کیو سی کی ویلیو کے سی کی ویلیو سے کم ہو تو جو ریئیکشن شو کرے گا کہ یہ فارورڈ ریئیکشن ہے، اور اگر کیو سی کی ویلیو کے سی کی ویلیو سے زیادہ ہے تو یہ ریئیکشن ریورسیبل ریئیکشن ہوگا، ریورس ڈائریکشن میں ہوگا، اور اگر کیو سی کی ویلیو کے سی کی ویلیو سے برابر ہے، ایکولیبریم کی حالت میں ہے، تو یہ ریئیکشن بھی ایکولیبریم کی حالت میں ہوگا۔ ہمارے پاس جو ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کرتے ہیں تو اس کے 3 میتھڈز ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے کیو سی اور کے سی۔ کیو سی کیوں اہم ہے؟ کیونکہ ہم کیو سی اور کے سی کی جو ہے ان کو موازنہ کر کے کی ویلیو کو موازنہ کر کے ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کیو سی کی ویلیو کے سی کی ویلیو سے کم ہے تو ہمارے پاس وہ فارورڈ ریئیکشن ہو جائے گا، اور کیو سی کی ویلیو اگر زیادہ ہو کے سی سے تو یہ ریورس ریئیکشن میں ہوگا، اور اگر کیو سی کی ویلیو اور کے سی کی ویلیو برابر ہوگی تو یہ ریئیکشن ایکولیبریم کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا ریئیکشن کی سمت کی پیش گوئی کرنا کہ ہم کیسے سمت کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے پریڈکٹنگ ایکسٹینٹ آف ریئیکشن، کہ ریئیکشن کی حد کی پیش گوئی ہم کیسے کرتے ہیں۔ ایکولیبریم کانسٹنٹ کی عددی ویلیو ریئیکشن کی حد کی پیش گوئی کرتی ہے۔ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کس حد تک ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ It indicates to which extent reactants and converted to products۔ یہ نشاندہی کرتی ہے کہ کس حد تک ریئیکٹنٹس پروڈکٹس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے بھی 3 میتھڈز ہیں، اس کو ہم 3 میتھڈ کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ لارج ویلیو آف کے سی، اگر کے سی کی ویلیو لارج ہو تو ایکولیبریم پوزیشن میں ریئیکشن مکسچر میں جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اور ریئیکٹنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ ریئیکشن آلموسٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس سے ایسے ریئیکشن کو ہم کمپلیٹ ریئیکشن کا نام دیتے ہیں۔ اگر کے سی کی ویلیو سمال ہو تو ایکولیبریم سٹیٹ میں ریئیکٹنٹس ہیں وہ تمام ہی ریئیکٹنٹس موجود ہوتے ہیں اور پروڈکٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی کہ اگر کے سی کی ویلیو زیادہ ہو، لارج ہو، تو ایکولیبریم پوزیشن میں جو ریئیکشن مکسچر میں پروڈکٹس ہوتے ہیں اور ریئیکٹنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہاں ہم کے سی کی ویلیو جب سمال ہوتے ہیں، یہاں ہم نے دیکھا کہ ایکولیبریم سٹیٹ میں جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور پروڈکٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور اگر کے سی کی ویلیو نہ سمال ہو اور نہ لارج ہو تو ایسے ریئیکشن میں ایکولیبریم کی حالت میں ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں کی مقداریں کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر کے سی کی ویلیو نہ زیادہ ہو اور نہ لارج ہو نہ سمال ہو تو ہم ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس دونوں کی مقداریں کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے ریئیکشن میں ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی مقداریں کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امپورٹینس آف ایکولیبریم کانسٹنٹ۔